السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہم جس ٹاپک پر اور جس شخصیت پر بات کرنے والے ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان خاص طور پہ اگر آپ بات کریں انڈو پاک کے کانٹیکسٹ میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو ان کی پوزیشن بہت ہی کرٹیکل اور بہت امپورٹنٹ پوزیشن رکھتے ہیں۔ ان کی کنٹریبیوشن بہت سی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بہت سی کنٹروورسیز بھی موجود ہیں۔ بہت سے اسکالرز کو ان پر کچھ اعتراضات بھی ہیں، لوگوں کے ان کے بارے میں مختلف خیالات بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ان کے افکار اور نظریات کو اپنا ٹاپک بنایا ہے۔ تو ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر ایک اپنا ریسرچ آرٹیکل بھی لکھا ہے ان کے افکار اور نظریات پر، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، تفصیل میں جانے سے پہلے اور ہم کرٹیکل چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے سر سید احمد خان صاحب کا ایک مختصر سا تعارف کروا دیجیے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کچھ اکیڈیمک کنٹریبیوشنز کی ہیں انڈو پاک کے لیے، اور بہت سی ان کی جو تحریکیں تھیں ان کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا، لیکن کچھ مختصر سا تعارف ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات ان کو ایک بالکل نام کے طور پہ جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا ان کو تھوڑا سا کلیئر پکچر نظر آ جائے کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ سر سید احمد خان ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں مطلب جنہیں ہم بڑا آدمی کہتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سر سید احمد خان بیسیکلی جو ہے وہ 1817 میں ان کی پیدائش ہوئی دلی میں۔ آباء و اجداد ان کے افغانستان سے آئے تھے۔ اچھا، تو یہ یہاں پہ جو مغل دربار تھا اس کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی وابستہ رہے، یہ خود بھی مغل دربار سے جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں، مطلب وہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر دوم جو تھے ان کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بادشاہ تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ لیکن 1938 میں 1938 میں ان کے والد کی وفات ہوئی، تو والد کی وفات کے بعد انہوں نے دربار میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ اگرچہ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے ان کو کچھ خطابات بھی، جیسے بادشاہوں کا ایک رواج ہے، جواد الدولہ کا خطاب دیا، اچھا، لیکن بہرحال اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، برٹش اسی طرح سے آئے تھے، کمپنی کے نام پہ یہاں پہ آئے تھے، تو پھر یہاں پہ قابض ہو گئے، لیکن وہ کافی ایکٹیو تھے، تو انہوں نے اس کے تحت ملازمت کلرکی کی ملازمت اختیار کی، پھر اس کے بعد منشی بھی بنے، پھر عدالت میں ایک اہم عہدے پہ بھی فائز رہے۔ ٹھیک، تو بیسیکلی ہم ان کا جو ان کی لائف ہے، زندگی ہے، اس کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو پہلا دور ہے ان کی زندگی کا جو 1817 سے لے کے جنگ آزادی تک کا دور ہے۔ 1857 میں جو ہے وہ جنگ آزادی 57 میں ہوئی۔ تو اس دور کے اندر یہ ہمیں روایت پسند علماء کی طرح نظر آتے ہیں، یعنی ان کا فکر ایک روایتی فکر ہے۔ اس میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی، جیسے مطلب اہل تشیع کی جو ہے وہ انکار میں یا رد میں ایک کتاب ان کی تحفہ حسن کے نام سے ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو مروجہ پیری مریدی تھی اس کے رد میں انہوں نے کلمۃ الحق کے نام سے کتاب لکھی، گدی نشینی وغیرہ اس کے وہ خلاف تھے۔ اسی طرح ایک ان کی کتاب ہے آثار الصنادید کے نام سے، یہ کتاب انہوں نے دلی کے جو پرانی عمارتیں، قدیم عمارتیں تھیں، تو ان کے حوالے سے انہوں نے ایک تاریخی کتاب مرتب کی، جس پہ مرزا غالب نے جو کہ بڑے شعراء میں سے ہیں انہوں نے اس کا مقدمہ بھی لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اشارتاً سر سید کو کہا تھا کہ ماضی کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی جو ہے نا وہ اتنی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی اس قسم کی ان کی کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ ان کا ایک دور ہے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے انگریزوں کو بچایا اور اس میں انگریزوں کی حمایت کی۔ تو اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ بہرحال جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ ملازم بھی تھے، تو کسی حد تک ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ تو 1857 تک جو انہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں تو اس میں روایتی فکر جو ہے وہ نمایاں تھا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک ہمیں ٹرننگ پوائنٹ ان کے فکر میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں انگریزوں کے ساتھ مساہلت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ ان کا گویا کہ دوسرا دور تھا۔
انہوں نے مصالحتی فکر کے اوپر جو ہے نا آمادہ کرنا شروع کیا. ایسا لٹریچر انہوں نے تیار کیا جیسا کہ انہوں نے جو ہے وہ تحقیق لفظ نصارہ کے نام سے کتاب لکھی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو سامی ادیان ہیں، سیمیٹک ریلیجنز ہیں یا آسمانی ادیان ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی فکر دے دیں جیسے وحدت ادیان کی فکر تھی کہ یہ تینوں مل جل کر رہیں. تو انگریز بھی چونکہ وہ عیسائی تھے، مطلب بیسیکلی تو وہ کرسچنز ہی تھے جو برطانوی یہاں پہ آ کے قابض ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے مصالحت کی فکر کی طرف جو ہے نا وہ اپنی تحقیقات کا رخ موڑ دیا. اگرچہ اسی دور میں انہوں نے کتاب بھی لکھی اسباب بغاوت ہند. اس میں انہوں نے مطلب یہ کتاب ان کی کافی معروف بھی ہوئی. اس میں انہوں نے انگریزوں کو یہ بتایا کہ دیکھیں آپ مسلمانوں کو الزام دے رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بیرونی حکومت نے ان کو اٹھایا ہے کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں. مسلمان ایسے نہیں ہیں، یہ بغاوت کے حق میں نہیں ہیں. بیسیکلی انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اس زیادتیوں کے بدلے میں یہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو انگریزوں کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو گویا انہوں نے کچھ انگریزوں کو اور کچھ مسلمانوں کو نصیحت کر کے دونوں کے درمیان ایک یہ مصالحت کا ایک کردار ادا کیا کہ دونوں کو مل جل کے اب جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. اور انگریزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ ترقی یافتہ قوم ہے تو مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب مسلمانوں کو ایک اعتبار سے ان کو اپنا بڑا مان لینا چاہیے تاکہ یہ بھی دنیاوی ترقی کر سکیں. تو یہ ان کا دوسرا دور رہا. ٹھیک. اس کے بعد ان کا ایک تیسرا دور ہمارے سامنے آتا ہے. یہ 1859 میں شروع ہوا، مطلب 1969 میں. تو یہ بیسیکلی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک مستشرق تھا، اورینٹلسٹ یعنی مغربی جو اسکالر تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھی جس میں اس نے بہت ہذیان بکا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لائف آف محمد، سر ولیم میور نام تھا اس کا. اس نے کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو سر سید ایک مخلص تو تھے، مطلب ایک سنسیئر، بہت ہی اپنے دین کے ساتھ اور خاص طور پہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ان کا ایک خاص ایک اٹیچمنٹ کا لیول تھا. تو وہ اس کتاب کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ پھر لندن میں گئے تھے. اچھا. بیسیکلی جن مصادر سے وہ کتاب مرتب کی گئی تھی، جن سورسز سے وہ تو لندن سے چونکہ پبلش ہوئی تھی پھر یہاں پہ آ گئی، تو وہ سورسز دیکھنا چاہتے تھے. تو یہاں سے وہ 1859 میں لندن گئے اس لائف آف محمد کا جواب دینے کے لیے اور اس کے وہ سورسز دیکھنے کے لیے کہ اس نے میٹیریل کہاں سے لیا، مواد کہاں سے لیا. وہاں جا کے انہوں نے، انگریزی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی، انہوں نے اردو میں کتاب تیار کی. ٹھیک ہے. اور اردو میں کتاب تیار کر کے وہ لکھ کے بھیجتے تھے یہاں مطلب ادھر ہندوستان میں، اور پھر اس کا انگریزی ترجمہ کروا کے اس کو پبلش کرواتے تھے. اور اس کے لیے ان کے پاس جتنے وسائل تھے، ایون کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا. اچھا. ہاں، جو کچھ تھا گھر کا ساز و سامان بھی انہوں نے بیچ دیا. انہوں نے کہا میں نے اس کا جواب دینا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ایک والہانہ محبت، ایک والہانہ محبت. اور ان کا وہ جو جواب تھا وہ خطبات احمدیہ کی صورت میں پھر پبلش ہوا، وہ ان کی سیرت کے اوپر. لیکن اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ زیادہ ڈیفینسو ہو گئے. یعنی اس کے جو ولیم میور کے جو اعتراضات تھے، مثال کے طور پہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے قتل و غارت کے ذریعے سے لوگوں کو مغلوب کیا یا اسلام کو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹھونس دیا. تو انہوں نے اس کے جواب میں معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام جو ہے نا وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اور جہاد وہاد جو ہے نا وہ کوئی اس طرح سے ہمارے دین کا کوئی خاص حکم نہیں ہے، بس یہ دفاعی جہاد ہوتا ہے، ڈیفینسو ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں تھیں انہوں نے ان کو اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کی کہ وہ دفاعی جنگیں تھیں. اس میں کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو اقدامی تھی، یا خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. بس وہ دفاع میں یہ کام ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو گیا. یہ باقاعدہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اس طرح کا انہوں نے طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا. یہ چیز پھر بڑھتی چلی گئی. خاص طور پہ جب وہ واپس آئے ہیں تو وہاں کی تہذیب و تمدن، اس کی ایک مروبیت کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے ان کے افکار کے اوپر بھی. ویسے بہرحال اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو جتنی لمبی ان کی داڑھی ہے تو باقی سب چیزیں، ہاں وہ سب چیزیں ہمیں ان میں نظر آتی ہیں بہت حد تک. مطلب جذبہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ایسا ایک جیسے ایک عام آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، وہ والا ہے. لیکن ایک چیز ان کو کھائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ انگریز بہت ترقی کر گیا، انگریز بہت آگے پہنچ گیا، مسلمان پیچھے. تو وہ جو ان کو نظر آتا تھا وہ یہ نظر آتا تھا کہ بھئی انگریز جو ہے نا وہ دنیاوی علوم کو پڑھ کے ترقی کیا.
تو اب ہمارا جو قرآن مجید ہے خاص طور پہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، انگریز اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے کہ بھائی سائنس تو یہ کہہ رہی ہے، تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو فزیکل لاز آف نیچر کے مطابق نہیں ہیں. تو اب انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بیسیکلی ہمیں مذہب اور سائنس کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، گیپ کو فل کرنا، اس گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھنا شروع کی. تو بہرحال 17 پارے وہ لکھ پائے تھے ترجمان القرآن کے نام سے. تو اس تفسیر کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ دیا ہے، ایک انٹروڈکشن دیا، اس میں انہوں نے اپنے اصول تفسیر کا تعارف کروایا. 20 پیجز میں ہے، وہ تقریباً 15-16 اصول ہیں ان کے، جن کی روشنی میں انہوں نے وہ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کیا. لیکن وہ ان کے جو اصول ہیں نا، وہ بیسیکلی مطلب وہ اصول نہیں ہے جن اصولوں کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنی چاہیے، یا جو ہمارے ہاں قرآن کی تفسیر ہاں کلاسیکل اسکالرشپ میں یا اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ایگریڈ اپان جو اصول ہیں ان سے ہٹ کے انہوں نے تفسیر کی اپنے پرنسپلز پریزنٹ اپنے پرنسپلز کے اوپر. مثال کے طور پہ ان کی تفسیر میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ورک آف گاڈ ہے اور ایک ورڈ آف گاڈ ہے. یعنی ایک اللہ کا کلام ہے ورڈ آف گاڈ، اور ایک ورک آف گاڈ ہے یعنی فزیکل لاز ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان دونوں کے اندر کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے تو آپ کیا کریں، ورڈ آف گاڈ کو اس کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں، ورک آف گاڈ کے مطابق. ٹھیک. تو انہوں نے قرآن مجید کی ایسی انٹرپریٹیشن، ایسی تفسیر کرنے کی کوشش کی جو کہ اس وقت کی سائنس کے مطابق. حالانکہ لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں سائنس میں یہ تھیریز ہیں، یہ فیکٹس نہیں ہیں، یہ چینج ہو سکتی ہیں. یہ چینج ہو سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا، وہ بڑی سادگی سے کہتے ہیں، مطلب انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جی آئندہ آنے والی صدی میں یا آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر سائنس جو ہے آج کی غلط ثابت ہو جاتی ہے، نئی تھیریز، نئی ڈیولپمنٹس آ جاتی ہیں، تو پھر ہم اپنی تفسیر تبدیل کر لیں گے. اچھا، مطلب وہ اس پہ وہ ان کا یقین نہیں تھا، وہ اس کو عقیدے کے طور پہ بیان نہیں کر رہے تھے. یہ ایک مثبت بات تھی. انہوں نے عارضی طور پہ ایبسلیوٹ نہیں مانتے تھے، اور اس کو وہ لکھ گئے کہ ہم اس کو اگر یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ہم اس کو چینج کر، ہم یہی کہیں گے کہ جی ہم غلطی پہ تھے، ہم نے قرآن مجید کی صحیح تفسیر نہیں کی. اب اس وقت کے فیکٹس کے مطابق آپ قرآن مجید کی تفسیر کر لیں. یعنی یہ ہماری ایک کاوش ہے، یہ ہماری ایک اجتہاد ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں ایکسپلین کرنے کی، جو غلط بھی ہو سکتی ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر کی ہیں تو وہ تفاسیر ایک عجیب و غریب قسم کی، جسے کہیں کہ مضحکہ خیز قسم کی قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے آ گئی. خاص طور پہ جو سپر نیچرل قسم کی چیزیں تھیں جنہیں ہم میریکلز کہتے ہیں، معجزات کہتے ہیں، تو ان کی انہوں نے ایسی تعبیر کی کہ جو تعبیر جو ہے نا وہ سائنس کے مطابق ہو جائے. تو اس ریلیجن کو، مذہب کو سائنس کے مطابق کرتے کرتے انہوں نے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا. ٹھیک ہے. اور وہ سائنس تھی بھی نہیں اس اعتبار سے، کیونکہ وہ بہرحال اب تو سائنس میں بھی کوانٹم فزکس جہاں تک پہنچ چکی ہے، تو اب وہاں پہ تو ہر چیز ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ پرنسپل آف جو انسرٹینٹی ہے، اصول لا یقینیت، تو بس یہی چیز ہے کہ کچھ بھی ہم یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے کیا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ آپ نے جیسے بات کی کہ انہوں نے ظاہرہ ان کا ایک دور آیا ہے، علمی دور آیا ہے، کیا ظاہرہ انہوں نے جس طرح آپ نے کہا کہ آغاز میں ان کی کچھ کنٹریبیوشنز بھی ہیں، ایکڈیمک کنٹریبیوشنز بھی ہیں، اور پھر ظاہرہ ایک بندہ جب ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کی تو ظاہرہ ان کا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ، کیا ہمیں کوئی ڈیٹیل ملتی ہے ان کے ریلیجس بیک گراؤنڈ کے بارے میں؟ کیا کوئی اسکالرشپ فیملی سے، یا کہ انہوں نے کوئی مدرسے کے ساتھ پڑھے تھے، یا پھر سمپل ان کا اپنا مطالعہ تھا یا وسیع مطالعہ تھا، کیا تھا اس میں؟ دیکھیے ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو ان کے والدین وغیرہ تھے، ان کے آباء و اجداد تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے ہی فارسی وغیرہ، عربی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، اور یہ عام تھا، مطلب برصغیر پاک و ہند میں یہ رواج تھا. عربی لینگویج تو بڑی عربی لینگویج، فارسی لینگویج، یہ سب کچھ جو ہے. اور اس وقت جو نالج ہوتا تھا ایک اعتبار سے دینی نالج ہی ہوتا تھا، وہ گھر میں ہی والدین سے وہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو بیسیکلی ان کے پاس نالج تو تھا، فارسی کا بھی اچھا نالج تھا، عربی زبان کا بھی اچھا نالج تھا، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ٹرن انہوں نے لیا تو انہوں نے وہ یہ لیا کہ ہمیں انگریزی کا بھی جو ہے نا وہ نالج حاصل ہے. تو اسی لیے انہوں نے 1875 میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی تھی، جو 2 سال بعد 1877 میں مطلب 77 میں وہ کالج بن گیا، محمدن اورینٹل جو کالج تھا. بعد میں 1920 میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی. یعنی آپ کے نزدیک، یعنی اگر میں سمپل پوچھوں کہ اگر آپ ان کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، کہ آپ ان کو ایک اسکالر کنسیڈر کرتے ہیں، ایک تھنکر، یا ایک ہسٹورین، یا ایک یعنی ادیب کنسیڈر کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اگر آپ ان اس کیٹیگری کے اندر کریں تو کون سے وہ ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں وہ ایک مفکر بھی تھے اور ایک محقق بھی تھے. اچھا، ریسرچر بھی تھے. بہرحال ان کی جیسے دیکھیں انہوں نے مغلوں کی تاریخ بھی لکھی ہے، ٹھیک.
اس کے اوپر بھی ان کی کتاب ہے. تو بہرحال ایک ریسرچر وہ تھے, اس لیے جو ہے وہ غالب نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مطلب بندے کام کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ماضی کے اوپر وقت ضائع نہ کریں. لیکن وہ پتہ نہیں ان کو کیا سوجی, وہ ماضی سے تو انہوں نے جان چھڑا لی, لیکن یہ ہے کہ فیوچر کے حوالے سے انہوں نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا. اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ مسلمانوں کو انگریزی پڑھنی چاہیے, مسلمانوں کو ماڈرن سائنسز کا علم حاصل کرنا چاہیے, دیکھیں یہ تو ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی ماڈرن یونیورسٹیز ہیں, خاص طور پہ یہ پاکستان کے اگر ہم نام لے لیں یا اور بھی مسلمانوں کے اندر جو بھی ہندوستان میں جو بھی دنیاوی علوم کا جو شعور ہے وہ سر سید ہی اس کے بابا آدم ہے. تو یہ بات ایک اعتبار سے ٹھیک ہے, درست ہے. ہاں دیکھیں نا, علی گڑھ نے یونیورسٹیاں جنی ہیں, علی گڑھ جو ہے وہ تمام یونیورسٹیوں کی ماں ہے, اور جو دیوبند والے تھے تو ان سے آگے جو ہے وہ مدارس شروع ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں پہ علماء کی بات کی, دیوبند کی بات کی, اور ایک علی گڑھ یونیورسٹی کی موومنٹ ہے, ایک ہمیں دیوبند کی موومنٹ نظر آتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ سر سید کی جو فکر ہے, جو پورا تھاٹ ہے, جیسا کہ آپ نے کہا آپ کے نزدیک وہ ایک مفکر ہیں, آپ ان کو مفکر زیادہ کہنا بجائے ان کو ایک اسکالر یا عالم دین, ریسرچر بھی چلے آپ کہہ سکتے ہیں, ایک مورخ بھی, ہسٹورین بھی ٹو سم ایکسٹینٹ. تو کویشچن یہ ہے کہ ان کی فکر کی بنیاد کیا ہے, اور خاص طور پہ جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں وہ جو دیوبند کی جو تحریک تھی اس سے, یعنی علماء کو کیا ان کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی فکر کی بنیاد کیا ہے, پھر علماء کو ان کی فکر سے اختلاف کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی ان کے بارے میں یعنی فتاوے بھی ان کے فتوے بھی لگے, ان پہ بہت زیادہ, اور اب تک کنٹروورسیز ان کے بارے میں چلتی ہیں, اور بڑے سخت ان کے الفاظ کے ساتھ ان پر تنقید کی جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں ان کی بنیادی فکر کیا ہے, اور اس فکر سے علماء کو اختلاف کیا ہے بنیادی طور پہ؟ جی دیکھیے, بیسیکلی ان کی فکر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا نا وہ نیچر کا ہے, یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ نیچری ہیں, نیچرسٹ, مطلب اسی سے نیچریت, یعنی نیچریت ان کے فلسفے کو کہا جاتا ہے اہل علم کے حلقے میں. تو نیچر سے یہ لفظ لیا گیا, یعنی ہر چیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نیچر کے مطابق دکھا دیں, یعنی قرآن مجید کی آپ اس طرح سے انٹرپریٹیشن کریں کہ وہ نیچر کے مطابق ہو جائے. یعنی ایک جو سائنس کا طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اس کو لگے کہ یہ جو کچھ میریکل ہے یہ کچھ نہیں ہے, بس یہ فزیکل لاز کے مطابق ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن مجید میں, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آئے اور سمندر جو ہے اس کے اوپر عصا مارا تو پانی پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ مد و جزر تھا. اچھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پانی جو ہے وہ نیچے اتر گیا, جیسے سمندر کی لہر ہے نا, مد و جزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لہر جو ہے وہ چڑھتی ہے پھر واپس جاتی ہے. تو وہ لہریں جب پیچھے گئی ہوئی تھیں تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل آئے, اور جب فرعون نے اپنا لشکر ڈالا تو وہ پانی جو ہے وہ واپس آیا. تو مد و جزر اب کیا ہے, اب اس کو ایک سائنسی ذہن جو ہے کہتے ہیں یار یہ تو ایک عام سی چیز ہے, اس کو اب انہوں نے ایک جو میریکل تھا, ایک معجزہ تھا, اس کو انہوں نے اس کے مطابق ثابت کر دیا کہ یہ فزیکل لاز کے عین مطابق تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت عزیر اسلام کا قصہ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک جو ہے, جب وہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے وفات دے دی. پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا, تو اس میں قرآن مجید کی آیات ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو 100 سال بعد جو ہے وہ ان کو 100 سال کے لیے ان کو وفات دے دی, پھر ان کو زندہ کیا. پھر ان کا ایک گدھا بھی تھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھڑا کیا. تو وہ کہتے ہیں یہ سب ہوا ہے لیکن یہ خواب میں ہوا ہے. اچھا, ہاں, یہ ان کا ایک ڈریم تھا, انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا. اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ بندر بنا دیا تھا, کونوا قردۃ خاسئین, اللہ نے کہا کہ تم ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ. تو اسی طرح سے ہمارے مفسر نے انٹرپریٹ کیا ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ بندر زندہ رہے, پھر اس کے بعد ان سب بندروں کو مار دیا گیا. اچھا, تو بنی اسرائیل میں سے ایک قوم تھی, اللہ نے ان کے اوپر جو ہے یہ عذاب نازل کیا کہ ان سب کو بندر بنا دیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ بندر ایکچوئل میں نہیں بنایا گیا تھا. اچھا, یہ بیسیکلی کہا گیا تھا کہ تمہارا سٹیٹس جو ہے وہ ذلیل بندروں جیسا ہے. اچھا, مطلب اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, اس کو کسی طرح سے مطلب لاجیکل جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کسی دوسرے کو قتل کر دیا. اب قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو, اسی سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ پڑا ہے.
اس گائے کا جو اس کو تم نے ذبح کیا اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ گے تو مقتول کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. یہ قرآن مجید میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دکھانی تھی بنی اسرائیل کو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس طرح سے تمہیں قاتل کے بارے میں علم ہو جائے گا. ہاں، یہ نہیں کہ مقتول زندہ ہو جائے گا. تو وہ مقتول زندہ ہونے کی بات نہیں تھی. اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ پرندوں کی جو ہے وہ صورتیں بناتے تھے اور ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندے اڑ جاتے تھے. یہ ان کے معجزات میں سے تھا. تو یہ کہتے ہیں یہ اڑتے نہیں تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بچے جو ہے نا ریت سے کبھی مٹی سے پرندوں کی مورتیاں بناتے ہیں تو پھر ان کو وہ ہاتھوں میں لے کے کھیلتے ہیں. تو بس اڑانے سے مراد یہی ہے کہ وہ جو ہاتھوں میں لے کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اڑا رہے ہیں. وہ بچے بھی اس کو اڑا رہے ہوتے ہیں نا، کھیل کھیل میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کھیل کھیل میں اڑایا کرتے تھے. اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اڑتا ہوا پرندہ یا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ جان پیدا ہو جاتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے عصا پھینکا اور وہ جو ہے نا وہ اژدہا بن گیا، تو یہ بیسیکلی تخیل تھا. تخیل میں ایسے ہوا تھا، ایکچول میں ایسا نہیں ہوا تھا. پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کیے. تو اس سے انہوں نے مراد یہ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 گنا جو ہے وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا. مطلب اس طرح سے اور بھی مطلب اس قسم کی تعویلات سارے میریکلز جو ہیں، جتنے بھی میریکلز ہیں، ان کو انہوں نے ایک نیچرل لا کے ذریعے انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو، اور اس کے ذریعے اس کو لاجیکل یا اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک نارمل، یعنی وہ ایک نارمل، ہاں میریکل نہ رہ جائے، ایک نارمل ایونٹ بن جائے تاکہ اس کے بارے میں کوئی بندہ یہ کوشچن نہ کر سکے. تو یہ تو امپاسبل بات ہے. امپاسبل بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے، تو اس سے ہمیں یہ مطلب یہ سمجھ آئی کہ علماء جو ہیں انہوں نے ان کی اس بیسکلی اس فکر سے، اس تھاٹ سے اختلاف کیا بنیادی طور پہ. ایک تو مطلب بڑا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن میں، دوسرا یہ کہ کچھ انہوں نے عقائد کا بھی اظہار کیا، وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن میں ہی کیا. جیسے انہوں نے کہا ملائکہ کچھ بھی نہیں ہے، ملائکہ مطلب کوئی مخلوق نہیں، یعنی جو ہمارے اسینشیل بلیفز ہیں ان کے اندر بلیف ان اینجلز ہے، ایمان بالملائکہ ہے. وہ کہتے ہیں ملائکہ بیسیکلی جو ہے وہ فورسز آف نیچر ہے، یہی فزیکل لاز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ. اسی طرح جنات کے بارے میں کہہ دیا یہ کچھ بھی نہیں ہے. جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، چھپی ہوئی مخلوق. تو یہ بدو لوگ ہوتے تھے، پہاڑوں میں جا کے چھپ جاتے تھے، تو ان کو قرآن مجید نے جنات کہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جنت اور جہنم کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سٹیٹس ہیں. اچھا، ہاں یہ حالت ہے، یہ کیفیات ہیں انسان کی. تو لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مادی فزیکل کوئی جنت موجود ہو جس کے اندر جو ہے وہ انسان جائیں گے، راحت پائیں گے، کوئی حوریں ہوں گی، کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کہتے تھے نا یہ چیزیں تو اب ظاہری بات ہے کہ جو ماڈرن جو مین ہے وہ تو اس کا مذاق اڑائے گا، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، اور اڑاتے بھی ہیں لوگ. تو وہ یہ کہتے تھے بیسیکلی یہ سٹیٹس ہیں، یعنی آپ اندر سے اتنے خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں اللہ کے دین کو فالو کر کے، یہی آپ کی جنت ہے. اور جب آپ اللہ کا دین کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے دین پہ نہیں چلتے، تو آپ اندر سے انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اضطراب کا شکار. یہی جہنم ہے، یہی وہ آگ ہے جس کے اندر آپ جل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اندر سے جل رہے ہیں، یعنی اور خوشی میں باغ ہو گئی. باغ کو مطلب جنت کا مطلب. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو فنڈامنٹل بلیفز تھے اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح ان کو کوشچن کیا، اور میرا خیال ہے ڈیفینسو پوزیشن میں آ کے ان کا بھی بعض اوقات انفارچونیٹلی ان کا رد کرنے پہ ایک قسم کی پوزیشن لے لی. ڈاکٹر صاحب اس میں ظاہر ہے جو ہمارے پاس سر سید احمد خان ہیں، ان کی فکر کو آبویسلی یہ کوئی ایسے بندے تو نہیں تھے کہ جن کو فالو نہیں کیا گیا. بعد میں بہت سے لوگوں نے ضرور فالو کیا ہوگا. جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ماڈرن سائنسز کے اندر یا سیکولر اسٹڈیز کے اندر، وہ تو ہمیں پتہ چلتی ہیں ان کے کون لوگ تھے، کن لوگوں نے آگے ان کی فکر کو لے کے چلے، اور پھر یونیورسٹیز قائم ہوئیں، اور پھر جو انسٹیٹیوشنز کا آگے ایک جال پھیلا. ظاہر ہے یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجس سائڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ریلیجس سائڈ میں ظاہر ہے یہ بھی ایک اسلامک انہوں نے جب تھاٹ پریزنٹ کیا تو ظاہر ہے کچھ لوگوں نے ان کو وہ بھی فالو کیا ہوگا آگے. تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے لوگ بر صغیر میں، پاک و ہند کے اندر کون سے ایسی نمایاں شخصیات ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان کی فکر کو آگے، اسلامک جو ان کا تھاٹ تھا اس کو آگے، یعنی اس کو ہولڈ کیا اور اس کو آگے پریزنٹ کیا، پروپیگیٹ کیا؟ دیکھیے اس میں تو ایک بڑا نام جو ہے وہ غلام احمد پرویز کا ہے. ایک تو غلام احمد قادیانی ہے نا، عام لوگوں کو تو اتنا نہیں پتا، اہل علم تو جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے. غلام احمد قادیانی تو وہ شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ ہمارے ہاں تمام علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا
کہ وہ خود بھی اور اس کو نبی ماننے والے سب کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بلکہ ہمارے یہاں آئینی طور پہ پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ جنہیں قادیانی کہا جاتا ہے یا احمدی گروپ کہا جاتا ہے، جو اس کو نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو، ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. مسلمان کی تعریف پہ وہ پورے نہیں اترتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. لیکن غلام احمد پرویز ایک دوسری شخصیت ہے. بیسیکلی یہ 1903 میں ان کی پیدائش ہوئی. یہ بھی ادھر بھارتی پنجاب جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر یہ پیدا ہوئی ہے. بعد میں یہ ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے. تو 1927 میں انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا میں جو ان کا سینٹرل سیکریٹریٹ تھا وہاں پہ ملازمت مطلب بیوروکریسی میں رہے ساری زندگی. غلام احمد پرویز ٹھیک. تو 1938 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک رسالہ جاری کیا تھا طلوع اسلام کا. پڑھنے لکھنے کا ان کا شوق تھا، ذوق تھا. بیسیکلی یہ بھی ایک ریسرچر اور مفکر ٹائپ آدمی تھے. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک علامہ اقبال کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں رہیں. مولانا مودودی کے قریبی ساتھیوں میں رہے. اچھا. بعد میں مولانا کے ساتھ اختلاف ہوا تو مولانا نے ان کا رد کیا. اور ان کے رد میں مولانا کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، اور بہت بڑی کتاب ہے مولانا کی. مطلب حجیت حدیث کے اوپر، حدیث کی اتھینٹسٹی کے اوپر، یا حدیث جو ہے وہ ایک سورس آف اسلامک لا ہے، اس کے اوپر مولانا مودودی کی کتاب بہت اہم ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ غلام احمد پرویز جو ہے انہوں نے علامہ اقبال کو مشورہ دیا تھا. علامہ اقبال نے بیسیکلی ایک ادارہ قائم کرنا چاہا تھا پٹھان کوٹ میں دارالاسلام کے نام سے. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ کچھ مفکرین تیار کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال کے ذہن میں نام نہیں آ رہا تھا کہ کس کو میں یہ اس ادارے کی جو ہے وہ سرپرستی دوں. تو غلام احمد پرویز نے سجیسٹ کیا تھا کہ مولانا مودودی کو دیں. ہاں، پھر وہ مولانا مودودی کے پاس وہ ادارہ رہا. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ بہت اختلاف ہو گیا. غلام احمد پرویز جو ہے وہ انکار حدیث کی طرف چلے گئے. یعنی انکار حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ جسے ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے منکر حدیث. تو ویسے تو غلام احمد پرویز سے پہلے انکار حدیث کی فکر بر صغیر میں تھی. عبداللہ چکڑالوی نے پیش کی تھی، پھر اس کے بعد مولوی احمد دین امرتسری نے، پھر وہ مولوی جو ہے وہ اسلم جراج پوری نے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی فکر آگے پیچھے ہو گئی. مطلب ان کا کوئی اتنا سوشل سٹیٹس نہیں تھا. غلام احمد پرویز کا ایک سوشل سٹیٹس تھا. آپ دیکھیں نا کہ جو مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے ہے، جو علامہ اقبال کو مشورے دینے والوں، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے مشیر خاص رہے. اچھا. ہاں، یہاں پہ پاکستان میں مطلب جب یہ آئے ہیں تو کراچی میں مائگریشن کر لی، پھر وہاں سے جنوبی پنجاب بھارتی پنجاب سے یہاں پہ آ گئے، کراچی میں آ گئے. 1951 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اسسٹنٹ سیکرٹری کے طور پہ. تو بیوروکریسی میں رہے. تو اپنے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے یہ کافی ان کا فکر پھیلا ہے. ٹھیک ہے. تو 58 میں یعنی 1958 میں انہوں نے کراچی میں درس قرآن کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. تو قرآن کے حوالے سے ان کا کافی کام ہے. مطالب الفرقان کے نام سے ان کی کتاب ہے. پھر جو ہے وہ مفہوم القرآن کے نام سے ہے، لغات القرآن کے نام سے ہے. اسی طرح سے اور بھی ابلیس و آدم کے نام سے ہے، من و یزداں کے نام سے ہے. تاریخ کے اوپر بھی کچھ انہوں نے لکھا ہے، قصہ آدم و ابلیس پہ بھی لکھا ہے، کمپیریٹیو ریلیجن پہ بھی لکھا ہے. لیکن زیادہ تر ان کا قرآنیات کے اوپر، قرآنک سٹڈیز پہ جو ہے وہ ان کا کام ہے. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی ہمارے پاس جیسے ہمارے ہاں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے پرویزیت کے نام سے. جی جی. تو یعنی یہ وہی ظاہر ہے غالباً میرا خیال ہے یہ پرویزیت کی ٹرم انہی سے منسلک ہے. جی جی. اور یہ یعنی غلام احمد پرویز کی ہی ان کی ہی فکر کو میرے خیال ہے پرویزیت کہا جاتا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے. تو اگر ہم بہت سمپل وے میں، ظاہر ہے ہم 360 ڈگری اینگل پہ تو ان کو شاید نہ احاطہ کر سکے، لیکن اگر بنیادی طور پہ پرویزی فکر کی اگر بنیاد ہمارے سامنے اگر آپ واضح کر دیجئے کہ اس کے بیسک ٹیننٹس کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے، اور علماء کو یا کلاسیکل اسکالرشپ یا مین اسٹریم اسکالرشپ کون سے جو اختلافات ہیں بنیادی وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے سر سید کی فکر کو آگے بڑھایا کہ قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن کے جو جس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ شتر بے مہار ہو کے قرآن کی تفسیر کی سر سید احمد خان نے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے انہوں نے بھی بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی. اچھا، ٹھیک ہے. تو ویسے ان کی تفسیر کے اوپر بہت اچھا نقد جو ہے وہ پروفیسر محمد دین قاسمی صاحب کا ہے. وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، مطالب الفرقان ان کی تفسیر کا نام ہے. تو اس کا ایک تحقیق علمی اور تحقیقی جائزہ کتاب و سنت ویب سائٹ کے اوپر پڑھی ہے، گوگل کریں تو مل جاتی ہے. اس طرح سے جو ایک اہل حدیث عالم دین ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب، تو ان کا بہت اچھا جو ہے وہ تھیسس ہے، ریسرچ ورک ہے پرویزیت کے رد میں، انکار حدیث کے فتنے کے رد میں. آئینہ پرویزیت کے نام سے ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو خیر محمد دین قاسمی صاحب کا کام تو بہت لیٹسٹ ہے. انہوں نے تو ایک ایک عبارت کو پکڑ کے پرویز کی جو ہے اس کا جس طرح سے تہیہ پانچا کیا ہے وہ بہت مطلب جسے کہتے ہیں کہ گریٹ ورک، بڑا، یعنی آپ کے خیال میں ایک ریسرچ ورک ہے پراپر، بہت اعلیٰ پائے کا ریسرچ ورک. اچھا، ٹھیک. تو طلوع اسلام جو انہوں نے 1938 میں شروع کیا تھا،
تو وہ اس کے بعد سے آج تک نکلتا چلا آ رہا ہے. پھر انہوں نے یہاں پہ طلوع اسلام ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ جو ہے وہ شروع کیا تھا, جس کے تحت انہوں نے اپنی فکر کو پھیلایا. ایک تو یہ جس کو وہ یہ قرآنی فکر کہتے تھے, یعنی قرآن کی ایسی تفسیر جو کہ منمانی قسم کی تھی, جو کسی اصول و ضوابط کی پابند نہیں تھی. دوسرا, انہوں نے حدیثوں کا ٹوٹلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے اپنے دور میں, اپنے زمانے میں قرآن مجید کی ایک انٹرپریٹیشن کر دی اپنی حدیثوں کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ اس دور کے لیے قرآن مجید کی ایک انٹرپریٹیشن تھی ایز اے حاکم. اچھا, یعنی آپ کی حیثیت ایز اے رولر. تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بطور حاکم آپ کی بات ماننا ضروری تھا. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, تو اس کے بعد جو نیا حکمران آ گیا, تو اب وہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کرے گا. وہ جو قرآن مجید کو جس طرح سے انٹرپریٹ کرے گا وہی قرآن ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو حاکم آئے گا, تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے مرکز ملت کا. یہ ان کی بیسک فلاسفی ہے, جسے وہ مرکز ملت کہتے ہیں. مرکز ملت سے ان کی مراد یہ ہے حکمران, سینٹرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے, وزیر اعظم اور اس کے ساتھ جو بھی اس کی کابینہ ہے, یا آج کل کے مطلب آپ اس میں پارلیمنٹ اس میں شامل کر لیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرپریٹ کرے گی قرآن مجید کو, یہ فائنل اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی قرآن مجید کی, اور یہی اللہ کے کلام کی انٹرپریٹیشن ہوگی, اور اسی کو فالو کرنا جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے, فرض ہے. کسی نبی کی انٹرپریٹیشن کو یا کسی امام کی وہ ضروری نہیں ہے, بالکل بھی ضروری نہیں. اور میرا خیال ہے کہ جیسے وہ حدیث کا وہ درجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے, تو وہ پھر حکمران کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی اس کا بھی درجہ, اس کا وہی درجہ. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. قرآن میں جہاں پہ بھی آیا ہے, تو یہاں اللہ اور رسول سے مراد اللہ کی ذات یا رسول کی ذات نہیں ہے. یہاں اللہ اور رسول سے مراد, یہ ان کے الفاظ ہیں باقاعدہ, اللہ اور رسول سے مراد حکومت ہے, حکومت وقت. اچھا, ٹھیک ہے, جو اس وقت کی حکومت ہوگی وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے نا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, تو یہ بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول سے مراد مرکزی حکومت جو اپنے وقت کی ہے, اس کی تم اطاعت کرو, اس کی تم فرما برداری کرو, یعنی اس کی بات مانو. بلکہ یہاں تک وہ چلے گئے, جو ان کا سلیم کے نام سے جو کتاب ہے, اس کتاب میں جو ہے وہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید میں سلیم کو مخاطب کرتی ہے کہ جہاں جہاں جو ہے وہ لفظ اللہ آیا ہے, تو اگر تم اللہ کی جگہ قانون جو ہے یہ لفظ کہہ لو, تو تمہیں سب بات جو ہے یا ہماری ساری فکر سمجھ آ جائے. قانون سے مراد یعنی کانٹمپریری قانون. ہاں, قانون سے مراد جو اس وقت کی حکومت کو سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن جو حکومت وقت کرے گی وہ اللہ کا قانون ہے. تو جہاں جہاں اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد اللہ کا قانون ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا لفظ آیا ہے تو وہاں سے مراد جو ہے وہ مرکزی حکومت ہے. اچھا, یعنی یہ ان کی یہ انڈیپینڈنٹ, یہ تو ایک پولیٹیکل فلسفی بن گئی. ہاں, پولیٹیکل فلسفی تھی نا, پولیٹیکل فلسفی تھی. اور ساری جو ان کا جو فلسفہ تھا, فکر تھا, وہ بیسیکلی مارکسزم سے, مارکس سے متاثر تھے. اچھا, اشتراکیت سے. تو وہ سارا جو ہے انہوں نے ایک اور اصطلاح استعمال کی, نظام ربوبیت کی. اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں یہ اقامت صلاح کہ قرآن مجید میں ہے کہ نماز قائم کرو, قرآن مجید میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ سب اس سے مراد, نماز سے مراد کوئی عبادت نہیں ہے, یا زکوٰۃ سے مراد وہ اس طرح سے نہیں کہ تم 2.5% جو ہے وہ لوگوں میں جا کے کہ جی اس کی اتنی زکوٰۃ ہے, یہ اس سے مراد نہیں. تو ارکان اسلام کا انکار کر دیا, پلرز آف اسلام کا. وہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ سے مراد یہ سجدہ, یہ رکوع, یہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد صرف اتنا ہے کہ تم جلسے کرو, اجتماعات کرو, اچھا, میٹنگز کرو. ان میٹنگز میں تم واضح کرو کہ نظام ربوبیت کیا ہے. اور نظام ربوبیت وہی مارکسزم, یعنی سوسائٹی میں طبقاتی تقسیم ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, تو عمرا نے جو ہے وہ غریبوں کے ریسورسز پہ قبضہ کر رکھا ہے, تو اب تم نے جو ہے وہ غریبوں کے حق میں لڑنا ہے, ایک تحریک چلانی ہے. اچھا, یہ تو ان کے ایمان باللہ کا حال ہے کہ اللہ سے مراد قانون ہے, ٹھیک ہے, جو حکومت وقت نے بنایا ہے. رسول سے مراد مرکزی حکومت ہے, ٹھیک ہے, جو اس وقت کا حاکم وقت ہے, وہ مراد ہے. اچھا, اسی طرح سے آخرت کے بارے میں عجیب بات ہے, قیامت. کہتے ہیں قیامت کوئی ایسا دن تھوڑا ہے کہ جس میں حساب کتاب ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں قیامت سے مراد, یہ جو قیامت کا لفظ قرآن میں آیا, اس سے مراد انقلاب کا دن ہے, یوم انقلاب ہے, جس دن سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا. مطلب غریبوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے. وہ کوئی ریولوشن آپ اپنے ذہن میں لے آئیں, جیسے رشیا میں آیا, جس طرح سے جو ہے وہ چائنا میں آیا, تو وہ کہتے ہیں یہی قیامت تھی جو یہاں کسی مسلم ریاست میں قائم ہوگی. تو وہی قرآن مجید کا مطلوب ہے کہ قیامت والے دن یہ ہوگا, وہ ہوگا. وہ جو ساری ہولناکی بیان کی گئی اس یوم انقلاب کی ہولناکی ہے.
تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس طرح سے جو فنڈامنٹل بلیفز تھے تو ان کی بنیاد جو ہے وہ ہلا کے رکھ دی، اور پھر صرف فنڈامنٹل بلیفز کا انکار نہیں کیا بلکہ جو جتنے پلرز آف اسلام تھے ان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، حج کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا. یعنی سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے تو وہ تو ارکان اسلام تک تو وہ ارکان ایمان میں چلو ان کی مسائل تھے، انہوں نے تو ارکان اسلام پر بھی بحث شروع کر دی، ارکان اسلام پہ بھی بحث شروع کر دی. یہ تو بہت آگے بڑھ گئے. دوسرا جو انہوں نے بھی کام کیا نا انٹرپریٹیشن کا، تو ان کی بھی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اسی طرح کی ہیں قرآن مجید کے حوالے سے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو فرشتوں کا تذکرہ ہے یہ وہی بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ انسان کے اندر کی داخلی قوتیں ہیں. ہر انسان کے اندر جیسے کچھ انہوں نے فرق بھی کیا ہے سر سید احمد خان سے. اسی طرح جنات کے بارے میں وہی کہ اس سے مراد وحشی قبائل ہیں، بدوی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اب ان کی تفسیر کے بارے میں اب آپ دیکھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا، انہی کی زبانی کہا تھا، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. حضرت سلیمان نے کہا کہ لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے. تو وہ کہتے ہیں منطق سے مراد تو قواعد و ضوابط ہیں، جیسے وہ منطق علم ہے. تو طیر جو ہے وہ اس سے مراد پرندے نہیں ہیں بلکہ وہ گھوڑے ہیں جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں. ہم کہتے ہیں نا اتنا تیز دوڑتے ہیں جیسے ہوا میں. تو بیسیکلی وہ تیز رفتار جو گھوڑے تھے نا ان کے بارے میں نالج دیا گیا تھا، گھوڑوں کا علم تھا بیسیکلی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اچھا، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں گے اور وحی سے ایک انسانوں کو ایک حیات نو عطا کریں گے، ایک نئی زندگی دیں گے، اور وہ پھر خاک سے فضا میں اڑنے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی مطلب اس سے مراد جو ہے یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے اس نے ہوائی جہاز بنا لیا ہے اور وہ فضا میں اڑ رہا ہے، تو یہ بیسیکلی اس ایج کی طرف اشارہ تھا جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کر دیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان مٹی سے پرندہ بناتے تھے نا اور وہ ہوا میں اڑتا تھا، تو انسان مٹی سے اٹھ کے اتنی ترقی کر لے گا کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے گا. تو ایج آف ایویشن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس پہ. یعنی انہوں نے ہر پوائنٹ آف جہاں پہ یعنی کسی جگہ بھی آپ کا ایمان، جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو جگہ جہاں پہ آپ کا ایمان وہی سپر نیچرل قسم کی جو سپر نیچرل چیز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کوشچن اٹھایا اور اس کو انہوں نے کوشش کی، جس طرح سر سید احمد خان نے کوشش کی. سر سید احمد خان نے چلو عبادات کے اندر تو کچھ چیزوں کے اندر انہوں نے اس کو کر دیا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کے اوپر بھی آگے کوشچن اٹھایا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ کہ مطلب یہ اتنی بہت یعنی جسے کہتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ ایک انٹرپریٹیشن ہے، ڈفرینٹ تھاٹ ہے مین اسٹریم سے. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ایک عام بندہ پڑھے تو وہ سمجھ نہ سکے گا کہ اس ڈفرینس کو، اس گیپ کو جو یہ فکر پریزنٹ کریں اور جو ہماری کلاسیکل اسکالرشپ میں. سوال یہ کہ آج کل کیا واقعی ان کے فکر کے لوگ موجود ہیں اس وقت، یا پھر کچھ اور شکل و صورت میں ہیں، یا پھر ایگزیکٹلی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کا رسالہ اب تک بھی چل رہا ہے، طلوع اسلام غالباً آپ نے مینشن کیا. تو سوال یہ کہ لوگ ابھی تک ان کے موجود ہیں ان کی تحریک کے، اور وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے تھاٹ رکھتے ہیں، یا پھر ان کا کوئی ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں ان کے ایوالو ہوئے ہیں، جس طرح سر سید احمد خان کا ایوالو ہوا تو غلام احمد پرویز صاحب نے ڈفرینٹ کیا پھر آگے. تو کیا یعنی وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، ان کی فکر ابھی تک باقی ہے، اس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایز اٹ از تو اس کو فالو کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، کیونکہ بہت مضحکہ خیز تعبیلات میں پرویز صاحب چلے گئے تھے نا. جیسے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں پھینکا گیا تھا تو وہ کوئی ایکچول میں آگ نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ دشمنی اور عداوت کی آگ میں پھینک دیا تھا. اچھا، اس طرح سے اور اس قسم کی تعویلات کرتے رہے. تو اور اسی طرح سے وہ جو قرآن نے کہا نا قطعود العظیم کہ وہ سر سید نے تو اپنی تعویل کی، خیر انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی. یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں جو تھے نا جتھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بنی اسرائیل تھے، دوسرے آل فرعون کا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ایسے جیسے دو پہاڑ. سمندر کی لہریں نہیں تھیں بلکہ وہ دو لشکر تھے آپس میں. ٹھیک، انٹرپریٹیشن انہوں نے سر سید سے ڈیفرنٹ کی ہے، لیکن بہرحال ابھی اس وقت ان کے فالوورز ہیں لیکن بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا. ان کی جو فکر تھی وہ
مطلب مختلف اسکول آف تھاٹس اس سے آگے پیدا ہوئی ہے. اچھا. ہاں دیکھیں نا, ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں حدیث کے حوالے سے جو رویہ پیدا ہوا. ایک تو جسے ہم کہتے ہیں انکار حدیث, جو حدیث کو انکار کرنے والے, ٹھیک ہے. اور ایک کے لیے علماء نے ایک لفظ دوسری ٹرم استعمال کی, استخفاف حدیث. استخفاف کا مطلب یہ حدیث کو ہلکا سمجھنا, یعنی حدیث کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو وہ مقام اور مرتبہ نہ دینا. جیسے حدیث کو آپ کہیں کہ جی ہم مانتے تو ہیں لیکن ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ مانتے ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ ایک پرائمری سورس آف اسلامک لا نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ اس حوالے سے ایپیسوڈ ہم نے کیا تھا, اس حوالے سے ہم نے ایک ایپیسوڈ غامدی صاحب پہ کیا تھا. تو ایک اس انکار حدیث کا جو ان کا جو بھی تھا ایک تھاٹ تھا, فکر تھا, بہرحال اس سے جو ہے وہ بہت سارے آگے اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے جن میں ویریشن ہے حدیث کے حوالے سے. مطلب وہ ٹریڈیشنل جو ہمارے یہاں ایک سوچ چلی آ رہی تھی کہ حدیث کو جس طرح سے مطلب قرآن مجید کو ایک پرائمری سورس مانا گیا, اسی طرح سے حدیث کو بھی ایک پرائمری سورس مانا جائے. تو بہرحال ان کی فکر سے ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے مکاتب فکر کے جنہوں نے حدیث کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. اس لیے علماء نے ان کے خلاف مطلب فتوے جاری کیے. یعنی برصغیر پاک و ہند میں دو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو غلام احمد قادیانی پہ, اور دوسرا ایک ان پہ. ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہے اور 1000 سے زائد علماء کا. 1000 سے زائد علماء کا, بلکہ اگر میں ان میں سے چند علماء کے نام لوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسے ایسے علماء نے جو ہے ان کے اوپر فتوے لگائے, یعنی ان کی فکر کی وجہ سے. ایک تو شیخ بن باز کے سامنے ان کی عبارتیں, شیخ بن باز جو مفتی اعظم رہے, ہاں سعودی عرب کے ہیں, ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی عبارتیں پیش کی گئیں. تو انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ عائد کیا کہ جس شخص کے یہ ایسے عقائد ہوں تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہے. ظاہری بات ہے, فنڈامنٹل بلیفز کا انکار کر دیا. پھر اس فتوے کی تائید جن لوگوں نے کی ہے ان میں ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب جو کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں ایک بڑا فگر تھے. پھر تقی عثمانی صاحب, اچھا, مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب, یہ بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ میں خاص طور پہ تحریک منہاج سے ان کا. پھر ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب, یہ بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تھے. ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب, یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں بڑے ناموں میں سے ہیں. مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب, یہ بھی دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں. حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب جو کہ ہمارے یہاں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں ہیں. مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں. پھر اسی طرح سے منظور احمد چنیوٹی صاحب, ڈاکٹر شیر علی صاحب, اسی طرح سے مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب, عبدالستار خان نیازی صاحب, مولانا عبدالستار خان نیازی ایک بڑا نام تھا. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے تائید کی. مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب, یہ انڈیا میں دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں. مولانا اجمل قادری صاحب اور عبد الرحمن مدنی صاحب نے بھی کی. مولانا زہد الراشدی صاحب نے بھی کی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی. مولانا عبد المالک صاحب جو جماعت اسلامی سے ہیں. اچھا. پھر یہ تو صرف یہ تھا کہ شیخ بن باز کے فتوے کی تائید کرنے والے. پھر یہ ہے کہ علیحدہ سے ایک مفصل جو ہے وہ فتویٰ پبلش ہوا جو کہ 256 پیجز کا تھا. اچھا. 256 صفحات کا, ان کی عبارتیں اور پھر اس کے اوپر علماء کا فتویٰ. یہ جو ہے وہ پرویز کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ. اس میں تقریباً جو ہے وہ 1028 علماء کے جو ہے وہ فتاویٰ ہیں مختلف اسکولز آف تھاٹ کے, مختلف اسکول آف تھاٹس کے, کہ جنہوں نے کہا کہ اس فکر کے جو قائل ہیں ان میں مولانا داؤد غزنوی ہیں, حافظ عبداللہ محدث روپڑی ہیں, مفتی محمود صاحب ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب تھے, مفتی شفیع صاحب ہیں, مولانا احمد علی لاہوری صاحب ہیں, مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب ہیں, محمد ادریس کاندلوی صاحب ہیں, مولانا یوسف بن نوری صاحب ہیں, اسی طرح سے غلام غوث ہزاروی صاحب ہیں. یعنی پاکستان کے بڑے علماء, بڑے جتنے بھی تھے ہر اسکول آف تھاٹ کے, انہوں نے اس پر فتویٰ ان سب نے متفقہ کفر کا فتویٰ دیا. تو یہ دوسری بڑی شخصیت تھی کہ جس پہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا ہے. مطلب اتنے خطرناک ان کے خیالات اور آئیڈیاز تھے. عام طور پہ علماء آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اس طرح سے تکفیر نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ ساری متفق ہو جائیں نا. یہ تو ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے, دوسرا اس کو کہہ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ سبھی کسی کے کافر ہونے پہ متفق ہو جائیں, ایسا تو بہت کم. اچھا, سوال یہ کہ یہ غلام محمد پرویز صاحب کی اپنی زندگی میں یہ فتوے شائع ہو گئے تھے ان کے ساتھ, یہ بعد میں ہوئے ہیں؟ نہیں, ان کی زندگی میں. ان کی زندگی میں یہ 1962 کی بات ہے. اچھا. غلام احمد پرویز کی جو وفات ہوئی ہے 1985 میں. اچھا, یعنی ان کو پتا تھا یہ سب ان کے بارے میں؟ ظاہری بات ہے, 1962 13 سال کا, 13 بھی نہیں بلکہ 23 سال کا فرق ہے. اچھا, تو انہوں نے پھر آگے سے رسپانڈ ظاہر ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں, میرا خیال ہے کہ اکیڈیمک ڈسکشن بھی بہت دیر چلتی رہی ہوں گی دونوں طرفین کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب, بات ختم کرنے سے پہلے لاسٹ پوائنٹ آپ سے یہ سوال کروں گا.
غلام محمد پرویز صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی ایک یعنی ان کا عام طور پہ تعلق جوڑا جاتا ہے انکار حدیث کے ساتھ، لیکن ہمیں آج کی ڈسکشن سے پتہ چلا کہ انکار حدیث تو ایک سیگمنٹ تھا، ان کی تو بات بہت آگے بڑھی ہوئی تھی، عقائد بنیادی عقائد جس کی وجہ سے اختلاف وقت ٹھیک ہو گیا. تو سوال یہ کہ سر سید احمد خان سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ متاثر تھے اور آگے پھر ان کی تحریک سے بڑے لوگ متاثر ہوئے، تو سر سید احمد خان بذات خود حدیث کے معاملے میں وہ حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا کیا تھا؟ کیا وہ حدیث کے انکار حدیث کے ساتھ تھے یا ان کا اس بارے میں نیوٹرل اوپینین تھا یا کیا اوپینین تھا؟ دیکھیے سر سید احمد خان میں ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ ایک فکر کے طور پہ، ایک باقاعدہ نظام کے طور پہ پیش نہیں کیا. یعنی ان صاحب نے تو ایک زندگی وقف کر دی نا، مطلب حدیث کے انکار میں یا حدیث کے رد میں یا کیا ہے، یعنی ان کی آئیڈینٹی بن گئی، آئیڈینٹی بن گئی، شناخت بن گئی. تو ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا. ان کا معاملہ اس قسم کا تھا کہ جیسے کوئی 2-4 حدیثیں سامنے آئیں اور ان کو لگا کہ یہ عقل کے خلاف ہیں یا ان کی عقلی اعتبار سے کوئی توجیہ ممکن نہیں، تو انہوں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا. یعنی ایسا کوئی کلیئر ان کا ایسا نہیں تھا، ان کا فکر یعنی ان کا ایمفیسس اس چیز پہ اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کی زیادہ تر انٹرپریٹیشن پہ تھا، قرآن مجید کی ان کا انٹرپریٹیشن پہ بھی تھا اور اس طریقے سے رد پہ بھی تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تو جزاک اللہ خیر ناظرین، آپ کا آج کا ہمارا اس پروگرام الحمدللہ ختم ہوتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے، اس کو لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.